پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اس کے پاس سکون حاصل کرے۔ پھر جب اس نسل کے کسی مرد نے اپنی بیوی کو ڈھانپ لیا تو اسے ہلکا سا حمل ہو گیا جسے وہ لیے ہوئے پھرتی رہی۔ پھر جب وہ بوجھل ہوئی تو ان دونوں نے اللہ سے جو ان کا رب ہے دعا کی کہ اگر تو نے ہمیں تندرست بیٹا دیا تو ہم شکر گزار ہوں گے۔ مگر جب اللہ نے انہیں ایک تندرست بیٹا دے دیا تو اس کی دی ہوئی چیز میں دوسروں کو اس کا شریک ٹھہرانے لگے، حالانکہ اللہ تو ان کے شرک سے بہت ہی بلند و برتر ہے۔ کیا یہ ان لوگوں کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں جو کوئی چیز بھی پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، اور نہ تو وہ ان کی کچھ مدد کر سکتے ہیں اور نہ خود اپنی ہی مدد کر سکتے ہیں۔ اگر آپ انہیں سیدھی راہ چلنے کی دعوت دو تو وہ آپ کی بات نہ مانیں گے۔ تمہارے لیے برابر ہے خواہ انہیں پکارو یا خاموش رہو۔ اے مشرکو، اللہ کے سوا تم جنہیں پکارتے ہو وہ یقیناً تم ہی جیسے بندے ہیں، انہیں پکار دیکھو، یہ تمہاری پکار کا جواب تو دیں اگر تم انہیں پکارنے میں سچے ہو۔ دیکھو کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے یہ چل سکیں، یا ان کے ہاتھ ہیں جن سے یہ پکڑ سکیں، یا ان کی آنکھیں ہیں جن سے یہ دیکھ سکیں، یا ان کے کان ہیں جن سے یہ سن سکیں۔ ان سے کہہ دیجئے کہ اپنے ٹھہرائے ہوئے تمام شریکوں کو بلا لو، پھر سب مل کر میرے خلاف کوئی چال چل دیکھو اور مجھے مہلت نہ دو۔ ان سے کہہ دیجئے کہ یقیناً میرا مددگار تو اللہ ہی ہے جس نے یہ کتاب نازل فرمائی ہے، اور وہ نیکوکار لوگوں کی سرپرستی کرتا ہے۔ اور تم اس کے سوا جنہیں پکارتے ہو وہ نہ تو تمہاری کچھ مدد کر سکتے ہیں اور نہ ہی اپنی مدد کر سکتے ہیں، اور اگر تم ان کو سیدھے راستے پر آنے کی دعوت دو تو وہ تمہاری دعوت کو نہیں سنیں گے۔ وہ بظاہر تمہاری طرف دیکھتے نظر آتے ہیں مگر حقیقت میں وہ کچھ نہیں دیکھتے۔ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم درگزر کی راہ اپناؤ، نیکی کا حکم دیتے رہو اور جاہلوں سے کنارہ کشی کر لو، اور اگر شیطان کی طرف سے تمہیں کوئی وسوسہ آئے تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو، یقیناً وہ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔ بلا شبہ جو لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں انہیں جب شیطان کی طرف سے کوئی برا خیال چھو بھی جائے تو وہ چونک جاتے ہیں اور یکا یک حقیقت کو دیکھنے لگتے ہیں، اور ان شیاطین کے بھائی بند تو انہیں گمراہی میں گھسیٹے لیے جاتے ہیں، پھر اس میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں کرتے۔ اور جب آپ کچھ وقت تک ان کے پاس کوئی آیت نہیں لاتے تو یہ کہتے ہیں کہ تم نے اپنی طرف سے ہی کوئی آیت کیوں نہ بنا لی۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں تو اپنے رب کی طرف سے آئی ہوئی وحی کی ہی
پیروی کرتا ہوں۔ یہ قرآن تمہارے رب کی طرف سے روشن دلائل ہی پر مشتمل ہے اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب کو دل ہی دل میں عاجزی اور خوف کے ساتھ چپکے صبح و شام یاد کرتے رہو، اور تم ان لوگوں میں شامل نہ ہو جانا جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ بے شک وہ جو تیرے رب کے نزدیک ہیں وہ کبھی غرور میں آ کر اس کی عبادت سے منہ نہیں موڑتے، وہ اس کی پاکی بیان کرتے ہیں اور اسے ہی سجدہ کرتے ہیں۔